الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم صدق الله العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم شان نعمت ایمان کی دولت. اگر انسان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل موجود نہ ہو اور انسان اپنی زندگی انتہائی کسب و کوشی کے عالم میں گزار رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے، سب سے دولت مند آدمی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو. اس کی ایک مثال کو سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ نے مثلا ایسا پیدا کر دیا جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، دونوں ہاتھ موٹوں سے اس کے پاس موجود نہیں، دونوں پیر اس کے پاس موجود نہیں، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ کام کچھ کر سکتا ہے، نہ اپنے پیروں پر چل سکتا ہے، اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے وہ بڑھڑا ہوا اس چیز کر جاتا ہے. اس حالت میں اگر کوئی آدمی زندگی گزار رہا اور ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اور وہ آدمی انتہائی قابل رحم نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس پیر کی دولت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ آدمی انتہائی قابل رحم نظر آتا ہے کیونکہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہے جو نعمتیں انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت جس کی پڑتی ہے اور جس نعمتوں کے ساتھ انسان بآسانی اپنی زندگی گزار سکتا ہے وہ ان نعمتوں سے محروم ہے. لیکن ان ساری نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے دولت مند آدمی ہے، سب سے زیادہ مالدار آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، 60-70 سال کی زندگی انسان کی بہرحال گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے اور وہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ باقی رہنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے. اور وہ نعمت ایمان اس انسان کے پاس موجود ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہو کر کے زندگی گزارتا ہے. اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے جو دنیا کا بڑا دولت مند آدمی، بہت مالدار ہے، دنیا کی ساری عیش و آرام کی چیزیں، راحت و آرام
باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو یہ دنیا کا دولت مند بن جانا، دنیا کا امیر ترین آدمی بن جانا اور ایمان کی نعمت سے محروم رہنا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات ہے۔ وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے، کیونکہ کامیابی کا مدار اور کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ آدمی ایمان سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت ایمان کی دولت ہے۔ آج ہمیں اس ایمان کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس ایمان کے ملنے پر ہماری زندگیوں کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کی جو قدر و منزلت سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ ایمان والے ضرور ہیں، مومنین اور مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے ضرور پیدا فرما دیا، لیکن ایمان کی جو عظمت، ایمان کی جو قدر و قیمت ایک مومن کو ہونی چاہیے، وہ آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم نے اس کو خاندانی طور پر وراثتاً ایمان ملنے کو سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والوں کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بزرگوں ایمان کی جو قدر و منزلت ہمیں ہونی چاہیے اور ہمارے راستے سے ہماری نسلوں میں وہ ایمان کی قدر و منزلت آنی چاہیے، آج اس سے ہمارا مسلم معاشرہ بہت دور ہے۔ لندن کے ایک سپر مارکیٹ کا واقعہ کسی کتاب میں نے پڑھا۔ اس واقعے نے ایمان کی قدر و منزلت کو سمجھانے کے لیے بہت بہترین پیراہے میں بات پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے آباد کردہ جو ممالک ہیں وہ اسلام سے انتہائی متنفر، ان کو ایمان اور اسلام سے بہت زیادہ حد تک چڑ ہے، اور اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے، یہاں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایمان و اسلام کے جو تقاضے ہیں، ایمان و اسلام کے ساتھ اور ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ ہمارے علاقے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کے پاس ایسے قوانین، ان قوانین میں ایک قانون انہوں نے یہ بھی پاس کیا کہ یہاں پردے کا اہتمام عورت نہیں کر سکتی۔ پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ عورت اپنی زندگی یہاں رہ کر نہیں گزار سکتی۔ یہاں اگر رہنا ہے تو پردے کے بغیر رہنا ہے۔ ان لوگوں نے آرڈر پاس کیا، قانون بنایا۔ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی لندن کی اس سپر مارکیٹ میں گئی اپنے گھر کی کوئی ضروریات اور سامان خریدنے کے لیے، اور جب وہ اس سپر مارکیٹ میں پہنچتی، وہاں اس نے باپردہ لڑکی کو دیکھا جو مکمل پردے کے ساتھ اس سپر مارکیٹ میں کام کر رہی۔ اس مسلمان لڑکی نے ساز و سامان خریدا، جو اس کی ضروریات تھی وہ ضروریات اس نے دکان سے حاصل کر لی، اور جب بلنگ کاؤنٹر پر پہنچی تو اس مسلمان لڑکی کے چہرے پر بڑے عجیب آثار غصے کے، نفرت کے، اور یہ لڑکی اس باپردہ لڑکی سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کے ہمارا جینا ان ملکوں میں حرام کر دیا۔ ان پردے کی پابند عورتوں نے، دین و اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والوں نے یہاں آ کر ہم مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر قانون بنتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم دین و اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ بڑا غصے کا اظہار کیا اس نے کہ ان لوگوں نے ہمیں
اس حالت تک پہنچا دیا. تو وہ کام کرنے والی لڑکی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ تھوڑے دور بازو لے گئی جہاں کوئی مرد اجنبی قسم کا موجود نہیں تھا. وہاں اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور بتایا کہ میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں تو یہیں کی رہنے والی ہوں، میں اسی مقام اور اسی علاقے کی پیدا ہوئی ہوں، میرا باپ سونا اور میری ماں سونا، میں نے مذہب اسلام کو اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے پسند کیا ہے، اور میں نے مذہب کی تعلیمات پر غور کیا، مذہب کو میں نے جب جانچا، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. پوری دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام نظر آیا. مجھے اس کی تعلیمات اچھی لگی. اس نے پردے کے ذریعے سے عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے. میں اس پردے سے اپنی عزت محفوظ کرنا چاہتی ہوں. اور تم وہ ہو جو تم چوائس کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے والے نہیں ہو، تم چانس کے ذریعے سے اسلام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، کیونکہ تمہارے باپ دادا مسلمان، تمہارا خاندان مسلمان، تمہارا قبیلہ مسلمان، تم بائی چانس مسلمان بن گئی ہو، اس لیے تمہیں اسلام اور اس کے احکامات کی قدر نہیں ہے. میں بائی چوائس مسلمان بنی ہوں، مجھے اس کے احکامات کی قدر ہے. آج ایک بڑا المیہ اس وقت میں ہوا ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں بطور خاص غیر مسلموں کے ساتھ رشتے ازدواج بنانے میں بڑے آگے نکلتی جا رہی ہیں. ایک بڑا بھیانک فتنہ اور بڑی بھیانک بیماری مسلم معاشرے کے اندر اس وقت میں یہ چل رہی ہے کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بنا کسی تردد کے، بنا کسی خوف و خطر کے، ان کے مذہب کو قبول کرتے ہوئے شادیاں رچا رہے ہیں. اور اگر کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے نعوذ باللہ ایسا عمل کیا ہے، اگر اس کو سمجھانے کا اور اس کو قریب کرنے کا اور اس کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایمان کی دولت کی قدر و منزلت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان لڑکیوں کا جواب میرے بزرگوں آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر مت کریں. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایمان، دولت اسلام آج ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی قدر و منزلت باقی ہی نہیں رہی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرنا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے. یہ حکم جیسے مردوں کے لیے ہے، ایسے ہی یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ تم کسی مشرک سے، تم کسی اللہ کے باغی سے نکاح مت کرنا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے. لیکن آج ہماری مسلم لڑکیوں کو، مسلم بہنوں کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی کوئی قدر و منزلت نہیں. ان کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں. جیسے دوسرے مذہب والوں نے مذہب کو اپنے لیے بطور علامت سمجھا ہوا ہے، ہمارا مسلم معاشرے کا بھی نیا طبقہ اس وقت میں اپنے مذہب اور اپنے ایمان کے متعلق یہی سوچ رہا ہے کہ یہ ایک علامتی دین ہے، اور اس دین کو بس ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے خاندان قبیلے کو دیکھا، ایک علامت ہے مسلمان ہونے کی، ہم نے بس اس کو اسی کے حد تک محدود کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو قدر و منزلت صاحب ایمان کے دلوں میں ہونی چاہیے، وہ قدر و منزلت آج ہمارے زندگیوں میں بھی، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ قدر و منزلت باقی نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی جو نشانی بتائی، آپ نے بتایا ایمان والے کے لیے اس کا ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان والے کے لیے اس کا مذہب اتنا قیمتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دینے کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن مذہب سے ہٹنے کو گوارا نہیں کر سکتا. لیکن آج بھڑکنے سے اپنے مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا
سنا ہوگا رجسٹرار میرج جو ہوتا ہے اس کے اندر کئی مسلم بچیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے مذہب کی تبدیلی کے بعد نکاح کر لیا. غور تو کیا جائے کہ آخر اتنی تیزی کے ساتھ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے؟ کیا اسباب ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنے مذہب کو خیر آباد کہہ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کے لیے بخوشی تیار ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے اسباب پر غور نہیں کیا. ہمیں غصہ ضرور آئے گا، ہمارا ایمان ہمیں جوش دے گا کہ یہ ایسی نسل ہے کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، لیکن کبھی اسباب پر غور کیا؟ کن وجوہات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ میری اپنی ناقص رائے یا ناقص تجربے کی روشنی میں 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آ رہی ہے. سب سے اہم اور بنیادی وجہ، ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور دینی تربیت سے ان کو معمور نہیں کرتے. ان کی تربیت دینی نہج پر نہیں ہو رہی. اور آج کی ہماری جو نئی نسل ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کے ذہن و دماغ میں ایمان کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیدا ہوتے ہی خود نہیں آتی، یہ بڑوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی. یہ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد میں منتقل ہونے والی چیز ہے. ان کو بتایا جائے کہ ہمارا ایمان کتنا قیمتی ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس ایمان پر انسان کا نجات کا دار و مدار وابستہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی نے فرمایا کہ جو آدمی زندگی میں ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اپنے مذہب کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار لے اور مرتے وقت اس کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہو جائے بغیر حساب کتاب کے، اس کے لیے اللہ جنت مقدر فرمائے گی. جس کا آخری کلمہ من قال لا الہ الا اللہ ہو، جو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہو بغیر حساب کتاب کے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ایمان کی قدر و منزلت اپنی اولاد کی ذہن میں بٹھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ایمان ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. ہم اپنی جان دینا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہب سے ایک انچ پیچھے ہٹنا یا اپنے مذہب کو چھوڑنے کا تصور دماغ میں لانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. قدر و منزلت بٹھاؤ اپنی اولاد کے ذہنوں میں. اپنی اولاد کو بتاؤ کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے کتنا اہم ہے. ہم اس ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اس ایمان کے ساتھ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اپنی اولاد کو ایمان کے بارے میں بتاؤ، ان کی تربیت کرو، اور اس کی تربیت کے لیے ہمیں دین و ایمان کی معلومات کا ہونا ضروری ہے. دین و ایمان کی قدر و منزلت ہمارے اندر آئے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بڑی اہم وجہ مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن. اس کو ایجوکیشن نے تعلیم کے نام پر وہ برائیوں کو پروان چڑھایا ہے الامام والحدیث. تعلیم انسان کے اندر تہذیب پیدا کرتی ہے، تعلیم انسان کے اندر تہذیب پیدا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج تعلیم کمانے کا ہنر پیدا کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، لیکن اصل تعلیم کا مقصد انسان کو مہذب بنانا. اس تعلیم کے عنوان پر جو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ ایک جماعت میں بٹھا کر کے پڑھانا، یہ اس راستے پر ڈالنے کا ایک سب سے آسان زینہ اور آسان سیڑھی ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کی ضرور فکر کرو، لیکن ان اسکولوں میں اور ان کالجوں میں اس بات کی کوشش کرو کہ جہاں لڑکوں کا سیکشن الگ ہو، لڑکیوں کا سیکشن الگ ہو، ان کے اوقات تعلیم بھی الگ ہو. اور اس تعلیم کے نام پر اپنی اولاد کو موبائل اور انٹرنیٹ کی جو مکمل آزادی مل گئی ہے، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. اول تو موبائل اس انداز کا دیا جائے جو برائے ضرورت ہو، جس میں ضرورت کا کام ہو جائے بس کافی.
لیکن موبائل دینے کے بعد اپنی اولاد سے بے خبر ہو جانا، انٹرنیٹ کا ان کو یعنی پیکیج لے کر کے دے دینا اور اس سے بے خبر ہو جانا، یہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ان کے موبائل کے میسیجز کو، ان کے کالز کو چیک کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرشتوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے شیطان نے ایسے ایسے نرغے اور ایسے ایسے جال رکھے ہوئے ہیں کہ جو آدمی فرشتوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی شیطان نے بھٹکنے کے راستے بہت تیار کر کے رکھا۔ اور ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، میں اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری اولاد فرشتوں جیسی، کوئی آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اس انداز کا بن گیا ہے کہ فرشتوں جیسی زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی شیطان نے ایسے راستے بنا رکھے ہیں کہ جب وہ ان راستوں پر جاتے ہیں تو ان کی فرشتہ صفت ہی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کے لیے اگر کمپیوٹر کا اور نیٹ کا اور انٹرنیٹ کا آپ نے اگر انتظام کیا ہے، اس کو ان کے بند کمروں میں نہیں رکھنا، ان کو تعداد میں رکھنا۔ ان کے کمپیوٹرز جو ہیں، ان کے تعلیم کے لیے جو چیز کا آپ نے انتظام کیا ہے، ایسی جگہ پر رکھو جہاں ہر کوئی ہر وقت آ جا سکتا ہو۔ آپ یقین جانو یہ ذہنی اعتبار سے ان بچوں کو گناہ اور برائی کے راستے پر جانے سے روکنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور میرے بزرگوں، تیسری وجہ آج کل کی شادیاں، آج کل کی شادیاں، ان شادیوں نے غریب گھروں کی رہنے والی بچیوں کی زندگیوں کو، خوشیوں کو چھین لیا ہے۔ جو غریب گھر کی لڑکیاں ہیں ان کی خوشیاں چھین گئی ہیں آج کل کی شادیوں اور ان کے اخراجات کی وجہ سے۔ لوگوں نے شادی کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں دین کا حصہ تو صرف قاضی کے آ کر ایجاب و قبول کرانے تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مولا، جو شادی کم خرچ میں کی جائے گی وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوگی۔ کم خرچ میں شادی کرنا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی عزت اور اپنی ناک کٹانے کے مترادف ہے۔ ایک مولانا صاحب مستقل شادی کے عنوان پر بیان کر رہے تھے اور انہوں اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ بھائی شادی سادگی سے کرو، شادی سادگی سے کرو۔ ایک صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے، پوچھنے لگے کہ حضرت آپ بار بار کہتے ہیں کہ شادی سادگی سے کرو، تو کیا طریقہ ہے سادگی سے شادی کرنے کا؟ کہا کبھی دوسرا نکاح کیا ہے پہلی بیوی کے رہتے ہوئے، یا کسی کو دیکھا ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے ہوئے؟ ہاں دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے کرتے ہیں؟ پورے محلے میں اعلان کرتے ہیں، نکاح کی بند کمرے میں کرتے ہیں، چند مخصوص لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مخصوص لوگوں کو بلا کر کے جیسے دوسرا نکاح خاموشی سے کیا، یہ سادگی سے نکاح ہوا ہے، ایسا ہی نکاح پہلا کیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے خاندان کا ہر آدمی آپ کے نکاح کے اندر آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے صحابیوں میں ان کا شمار ہے۔ جب ان کا نکاح ہوا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی۔ فجر کی نماز میں آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں میں زردی لگی ہوئی ہے، زعفران لگا ہوا ہے۔ کہا عبد الرحمن کے کیا تمہارے کپڑوں میں لگا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رات میں میرا نکاح ہوا ہے، رات میں میرا نکاح ہوا ہے، حضور کو اطلاع تک نہیں ہوئی اور رات میں نکاح ہو گیا۔ کیا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کا مقام و مرتبہ حضور سے زیادہ بڑا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے بہت ساری بیجا پابندیوں کو اپنے اوپر شادی کے موقع پر لازم کر لیا ہے۔ فلاں آنا ضروری، انہیں آنا ضروری، انہیں نہیں آیا تو برا مانتا، انہیں نہیں آیا برا مانتا۔ ان چیزوں میں ہم نے بہت ساری پابندیوں کا اپنے آپ کو عادی بنایا اور معاشرے میں نکاح کا ایک تصور پیش کر دیا۔ نکاح ایسا ہوتا ہے کم از کم 7-8 لاکھ روپے میں نارمل شادی ہوگی، 7-8 لاکھ روپے نارمل
بس نارمل چھوٹا موٹا شادی خانہ 100 150 200 لوگ جب جمع ہو جائیں تو بھی اس کے لیے 7 سے 8 لاکھ روپے نکاح میں نارمل خرچ ہو گیا. ورنہ آپ کی اس علاقے میں کئی ایسے شادی خانے ہیں جن کے کرائے 3-3 لاکھ روپے, اور ساری شادی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بینڈ اور باجا ہو گیا. یعنی نکاح ہو رہا ہے اور اس نکاح میں قاضی کے ایجاب و قبول سے پہلے شیطان داخل ہو رہا ہے, شیطان داخل ہو رہا ہے, اور اس شیطانی دھنوں پر نوجوان ٹھمکے لگا رہے ہیں, نوجوان ٹھمکے لگا رہے ہیں, بھائی 3 مار مار, برفا مار, فنا مار, یہ مار. ارے تم ہے, ہمیں افسوس سے ڈوب کر مت کرنا چاہیے کہ جس نبی کی سنت کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا آغاز شیطانی آوازوں سے کر رہے ہو. سوچ کر کے دیکھو کہ جب نبی میدان قیامت میں اگر سوال کر دے کہ تم نے میری سنت کا آغاز کس کام سے کیا, کہو گے کہ ڈھول تاشوں سے کیا, کہو گے ناچ گانے سے کیا. اور ان نوجوانوں کو بھی شرم نہیں آتی شاید جو ہر شادی کے موقع پر ناچنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں. تم گناہ کا آغاز کر رہے ہو اور گناہ کے آغاز میں ساروں کو لے کر کے تم یہ کام کر رہے ہو. اب شادی میں ماں باپ بھائی 10 منٹ 5 منٹ آگے بڑھ جائے تو آج معاف کرنا, میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. 5-7 منٹ اگر آگے بڑھ جائے میں معذرت چاہتا ہوں. شادی کے موقع پر ہر چیز لڑکے کی پسند سے ہو رہی ہے. کپڑے کو سے پہنتے بیٹے فلاں, کوٹ کون سا سلاتے بیٹے فلاں, بیلٹ کو سا لگاتے فلاں, پگڑی کو سی باندھتے فلاں, اور کیا ہونا ساری چیزیں اس کی مرضی سے. اب اس کے بعد شادی بیاہ کے موقع پر جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب یہ کیا شیطانی آپ اپنے جو ہے نکاح کے موقع پر کر رہے ہیں, کیا کرنا صاحب بچوں کو بول رہے ہیں تو سن رہے نہیں, بچوں کو بول رہے ہیں تو سن رہے نہیں. یعنی یہ جو آپ الفاظ بول رہے ہیں نا, ان الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنی ناکام تربیت کی گواہی دے رہے ہو. آپ یہ جو الفاظ بول رہے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے اپنی ناکام تربیت کی گواہی دے رہے ہو کہ صاحب میں ایسی تربیت نہیں کر سکا کہ میری اولاد میری ایک بات سننے کو تیار ہو جائے. نعوذ باللہ. کیا اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اور جس نبی کی سنت کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں, بیٹے اور بیٹی کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. اس شروعات میں کم از کم ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹی شوہر کے حقوق یہ ہیں, بیٹی ساس سسر کے حقوق یہ ہیں, بیٹی نند اور دیور کے حقوق یہ ہیں, بیٹی جب تم نئے گھر میں لاؤ تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. بیٹے کو بتاؤ کہ بیٹے تیرے ذمہ ایک عورت تیری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے, اس کے حقوق تم پر یہ ہے, اس کی دل آزاری نہ کرنا, اسے تکلیف نہ پہنچانا. یہ تربیت کوئی ماں باپ نہیں دیتا, لیکن ہر ماں باپ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی یا میری بیٹی کی شادی ایسی ہو جائے کہ پورے علاقے میں یادگار رہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. پہلے گاؤں کے اندر شادی ہوا کرتی تھی, چودھری قسم کے راجپوت قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بیل کی منڈیوں میں سامان بھر بھر کے بیچتے تھے. بیل کی منڈیاں جو آتی تھی, اب تو خیر بہت کم ہو گئے, اب تو نظر بھی نہیں آ رہے. بیل کی منڈیوں میں سامان بھر بھر کے بیچتے تھے لڑکی کے گھر. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا, لڑکی کے گھر کو سامان بھیج رہے تھے تو لڑکی کے باپ نے یہ چاہا کہ میں آج چھپ کر کے یہ معلوم کروں کہ میں نے جتنا سامان اپنی بیٹی کی شادی میں دیا ہے معلوم تو کروں کہ لڑکے والوں کا کیا اس میں تاثر ہے, وہ لوگ کیا تعریف کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کا ریئیکشن معلوم کروں. یہ سوچ کر لڑکی کا والد اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کر کے اپنے چہرے وغیرہ پر رومال وغیرہ ڈال کر کے اس کے پیچھے گئے. اتفاق یہ ہوا کہ گاؤں کے راستے کچے ہوا کرتے تھے. جب وہ بیل کی منڈی چل رہی تھی, چلتے چلتے اتفاق سے اس کا ایک پایا وہ زمین کے دوسرے حصے میں اٹک گیا. اب اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن نہیں ہٹا, اس لیے کہ آس پاس کی زمین کھودنا ضروری تھا, اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا. تو لڑکے کے باپ نے اپنے براتیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو
اتنے سارے گاڑیاں تو اس نے سامان سے بھر کے دی ہیں، کہیں کوئی سبر اور پھوڑا بھی ہے یا نہیں دیکھ لیں. اگر سبر اور پھوڑا مل گیا تو زمین کو دو طرف سے ہٹا کر کے گاڑی کو آگے بڑھا دیا. پورے بنڈیوں کا سامان چیک کر لیا گیا لیکن سبر اور پھوڑا نہیں ملا. اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایسے موقع پر جو بچی کی آپ شادی میں سامان دے رہا ہو، سبر اور پھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں پڑے گی، ایک اتفاقی حادثہ ہے. لیکن ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب یہ دو چیزیں نہیں ملی تو لڑکے کے باپ نے جانتے ہو کیا جملہ کہا؟ اتنے بڑے سامان دیا، اتنے بڑے بنڈیاں بھیجا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ سب سبر اور پھوڑا نہیں دیا جس کو ہماری ضرورت تھی، جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ چیز نہیں. تو میرے بزرگوں یہ واقعہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کرنے کی لاکھ کوشش کر لیں، مخلوق خدا کی قسم کبھی تک راضی نہیں ہوگی. اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس سے راضی کروا دے. اس لیے یہ جو ہماری بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، ایک تو ماں باپ کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے. انتہائی اہم ہے کہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کریں، ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ. دوسری چیز مخلوق تعلیم، کو ایجوکیشن، یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کام کو آگے تک پہنچانے کی. اور تیسری چیز موجودہ دور کی جو شادیاں ہیں، یقین جانو یہ شادیاں غریب بچیوں کی خوشیوں کو چھین رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے. غلط بات ہے، شادی 4 مرتبہ کر سکتے ہیں. یہ جو بولتے ہیں شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، صاحب آرزو اور مانا ہے، آپ 4 مرتبہ کر سکتے ہو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس کے بعد فرمایا اگر تم ان چیزوں کی طاقت نہیں رکھ سکتے، 2 3 4 کی طاقت نہیں ہے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. 4 مرتبہ نکاح کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی. بہرحال مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری لڑکیوں کا شادی رچانا یہ ایک بہت بھیانک بیماری ہے. اپنے لڑکیوں کا، اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ کرو، اور اس کے لیے یہ 3 اسباب ہیں، اس کو صحیح رخ پر لاؤ، انشاءاللہ پھر حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.